Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss chapter number 16 and democracy and human rights. Okay. Democracy comes from two Greek words से जो है वो democracy का लफ्ज़ निकला है. Demos mean people और kratos mean power, लोगों की power, that is rule of the people, लोगों का. In the ancient Greeks this had some real meaning for all free men. इसमें तमाम जो ग्रीक में असल मतलब था तमाम आज़ाद लोग. About 10,000 in all could go to a special flat piece of land called Phoenix outside the city of Athens to discuss laws and to vote them. अगर हम बात करें तब के ग्रीक की कि ये लफ्ज़ ग्रीक से निकला है, क्रेटोस और डेमोस, पीपल और पावर. ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें मीनिंग लिया जाता था जो लोग आज़ाद रहते थे ज़मीन के ऊपर अपने फ्लैट्स के अंदर. तो फिनिक्स एक ऐसी जगह थी इसको अगर हम वैसे मीनिंग लें तो टाइटली पैक टुगेदर है, या फिर ग्रीक वर्ड है तो इसमें मीनिंग कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग बैठकर डिस्कस करते थे लॉस को और वोट किसको करना है वहाँ पर. एथेंस जो है ये ग्रीक सिटी था 5th सेंचुरी के अंदर. इसके अंदर वेल सिविलाइज्ड और वेल कल्चर्ड सिटी था ये. ठीक है. The women and slaves who made up the majority of the population were not allowed. Roman democracy was similar to that of Greek, except that the Greeks limited it to native citizens while the Romans granted citizenship and voting rights to selected non-Romans. अच्छा, इसमें कहते हैं कि जो रोमन्स थे वुमेंस और स्लेव्स दोनों जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन होते हैं आबादी का बहुत ज़्यादा हिस्सा, अक्सरियत वाला हिस्सा, उनको जो है वो ग्रीक में अलाउ नहीं था कि वो जो है वो वोट कर सके. रोमन्स का भी उसी तरह से था सिस्टम जैसे ग्रीक्स का था. रोमन्स में सिर्फ एक चीज़ थी कि रोमन्स जो हैं वो जितने भी नेटिव थे उनके जो वहाँ के लोग थे भाई सिर्फ उन्हीं को अपनी वोट करने का कास्ट करने का था. लेकिन जो रोमन्स थे वो जो लोग वो सेलेक्ट करते थे जो नॉन रोमन्स भी हैं उनको भी, और उन्हें सिटीज़नशिप शहरियत भी देते थे और वोटिंग का भी जो है वो. द रोमन गवर्नमेंट दो वाज इन सम वेज लाइक आवर ओन. कुछ वेज़ में कुछ तरीक़ों में रोमन गवर्नमेंट वैसी थी जैसी कि हमारी है. देयर वाज अ पार्लियामेंट ऑफ सेनेट अबाउट 600 nobles chosen for life, but the country was run by 2 consuls who were elected for 1 year by all the free men. कहते हैं कि 600 नोबल्स की पार्लियामेंट या सेनेट थी जो लोगों ने इलेक्ट किए होते थे और वो लोगों के ऊपर 1 ईयर्स के लिए वो हुक्मरानी करते थे. दे वर लेसर इलेक्टेड ऑफिशल्स कम होते थे टू डू द डे टू डे रनिंग, जो कि दिन की डे टू डे रनिंग चला रहे थे जैसे मार्केट, स्ट्रीट्स, लॉ एंड ऑर्डर एट्सेट्रा वगैरह वगैरह. व्हेन पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इट्स लीडर वर डिटरमाइंड टू मेक इट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डिटरमाइंड पुरअज़्म थे. जब पाकिस्तान भी मार्च से वजूद में आया तो इसके लीडर्स भी पुरअज़्म थे इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, इसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के लिए. इन द वेस्ट जैसे कि वेस्ट में था. इट शुड बी नोटेड दैट इन इंग्लैंड दिस हैड टेकन ओवर 700 ईयर्स टू इमर्ज. 700 ईयर्स ऑलमोस्ट जो थे वो इंग्लैंड में सिस्टम ने बनने के लिए लिए. द रिलीजियस डिफरेंसेस कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के दो ऐसे फ़िरके हैं जस्ट लाइक जैसे हमारे में सुन्नी, अहले तशी, अहले हदीस, ये जो मतलब सब आगे से हैं वो फ़िरके, तो इसी तरह ये क्रिश्चियनिटी के थे. लेकिन जो कैथोलिक है उसमें जो कैथोलिक जो है ये ही इनके जो पोप वगैरह होते हैं फादर्स वो कैथोलिक जो है वो फ़िरके से ही ताल्लुक़ रखते हैं. Had to solved which was done in the stages over 2 to 3 centuries in Europe and UK. The ultimate authority of the ruler, monarch or parliament was controlled as by the civil war in UK. कहते जब सिविल वार हुई यूके के अंदर तो मोनार्क जो थे, किंग्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पर वो सिस्टम को आगे चलाया. And finally the power of the monarch and the nobles were also restricted through revolution in France. मोनार्क और जो ये थे
آپ کے نوبلز ان کا جو ریسٹرکٹڈ ہو گئی ان کی پاور جب فرانس کے اندر ریولوشن آیا 1789 سے 93 میں. دا انڈسٹریل ریولوشن آف دا 19th century had made many ordinary people very rich and powerful, but it was the World War I. کہتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا اس نے 19th century کے اندر جو بہت کمزور لوگ تھے، پور لوگ تھے، وہ بہت رچ ہو گئے. چینج ایک ایسا آیا کہ آرڈنری مین بھی رچ اور پاورفل بن گیا. لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد یہ سارا کچھ ڈسٹرائے ہو گیا. بہت ساری پاور اور نوبلز اٹ انٹرنچز an aristocratic officer was killed as by an enemy bull. اور بہت سارے جو آپ کے ایرسٹوکریٹس تھے اور کہہ رہے آفیسرس تھے ان کو مار دیا گیا. دس ڈیموکریسی سلولی ایوالوڈ اوور دا سینچریز. مین کہ ڈیموکریسی آہستہ آہستہ ایوالوڈ ہوئی. پاکستان ہیز ہیڈ ٹو انٹروڈیوس اٹ ان مچ لیس ٹائم. پاکستان نے بھی اس کو آنے میں کم وقت لگا، لیکن ناٹ سرپرائزنگ تھا کیونکہ اس کے لیے بہت ساری پرابلمس کو بھی فیس کرنا پڑا. وہ پرابلمس کیا تھی وہ نیکسٹ پیج کے اوپر ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم. یہاں پہ سم آف دا آسپیکٹس آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے کچھ آسپیکٹس پہلو کیا ہے. گورنمنٹ چوزن بائی دا پیپل تھرو ووٹنگ. لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو چوز کرتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے. ایکول رائٹس فار ایوری ون ہے. رول آف لا اینڈ آرڈر ہے. دا سیم جسٹس انصاف فار ایوری ون. جوڈیشری ججز جو عدالتوں کا نظام ہے ٹو بی سیپریٹ فرام ایگزیکٹو گورنمنٹ. اس کے بعد اگلا ہمارا ہے سم آف دا کنڈیشنز فار ڈیموکریسی ٹو فلورش. پھلے پھولنے میں بڑھنے کے لیے ڈیموکریسی کو کن شرائط کی ضرورت پڑتی ہے. اسٹیبلٹی آف دا کنٹری شوڈ بی فری فرام ڈیپ اینڈ بٹر ڈویژنس. کنٹری کی جو استحکامیت ہے اس کے لیے کنٹری کو فری ہونا چاہیے ڈیپ اور بٹر ایتھنک اور ریشیکل نسلی جو تعصبات ہیں ان سے، ریلیجیس ان سے بھی، اور ادر ونس یا دوسرے کسی بھی قسم کے جو چینجز آتے ہیں ان سے. پیپل شوڈ ریسپیکٹ ادرس بلیفس اینڈ ایٹیٹیوڈس. لوگوں کو دوسروں کے رویوں، ایٹیٹیوڈس کی اور ان کے مذاہب کی عزت کرنی چاہیے. دا کنٹری شوڈ بی فری ایز پاسبل. کنٹری کو فری ہونا چاہیے فرام ڈیپ اکانومک ڈفرینسز سے. اف دیر آر پیپل، اگر لوگ ہیں ہو آر ڈیسپریٹلی پور، جو بہت زیادہ غریب ہیں، اینڈ ادرز ایکسٹریملی رچ، اور جہاں پہ لوگ جو امیر ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسٹریملی رچ ہوں اور جو غریب ہیں وہ ایکسٹریملی پور ہوں، تو پھر وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ رن نہیں ہو سکتا. دیر از آلویز دا ڈینجر آف ٹربل. تو وہاں پہ ہمیشہ خطرہ رہے گا مشکلات کا. پیپل شوڈ بی رسپانسبل. دا پیپل شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ منیمم آف ایجوکیشن ایز نمبر. ایٹ لیسٹ بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ لوگوں کو آنی چاہیے. پیپل شوڈ بی رسپانسبل اینڈ ٹو بی پریپیئر ٹو ایکسرسائز دیئر ڈیموکریٹک رائٹس سچ ایز ووٹنگ ان الیکشن. لوگوں کو جو ہے وہ تربیت دی جائے، ایکسرسائز کرائی جائے اور وہ ذمہ دار ہوں، ان کو اس کے لیے مشق کرائی جائے کس طرح انہوں نے اپنے رائٹس کا استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ہے گریٹ ہیومینیٹیرینس. عظیم جو انسانیت کے قدردان تھے. دا ورلڈ ٹوڈے از اے مچ فیئرر اینڈ مور جسٹ پلیس دین اٹ واز ان دا پاسٹ، بٹ دیر آر اسٹل ایریاز آف انجسٹس، prejudice, intolerance and discrimination. From time to time there appear great people whose life's work is to change all of these and to bring injustice to all people. A few of human rights leaders of the 20th to 21st century are discussed below. کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے آج سے بہت بہتر ہے جیسے کہ پرانے دور میں تھی. نو ڈاؤٹ کہ انجسٹس، ناانصافی، پریجوڈس، تعصب اور انٹالرنس، عدم برداشت اور ڈسکریمنیشن جو فرق ہیں وہ ابھی بھی پیدا ہیں، لیکن ٹائم ٹو ٹائم بہت سارے عظیم لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ چینج جو ہے وہ لانے کے لیے کہ سب کے لیے ایک جیسا انصاف ہو، سارے لوگوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہو. بہت سارے لوگ ابھرے آئے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں. اب یہاں پہ کچھ لیڈرز ہیں جو 20 سے 21 سینچری کے دوران کے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا ہے جو انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ریڈ کریں گے تاکہ پوری اس کی پرسنالٹی پڑھی جائے. اس کا کوسچن جو آج میں نے دیا ہے وہ آپ کو نیلسن منڈیلا کا ہی کوسچن نمبر 2 ہے. یہ میں آپ کو شیئر بھی کر دیتی ہوں، یہ آپ نے لرن کرنا ہے تاکہ کل جب ہم ریڈنگ پڑھیں تو ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے گی. اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو سو مچ. یہ چیپٹر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہے، لیکن تاکہ آپ میری بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اور آپ جب اس کو کھولیں تو آپ لوگوں تک ایزیلی اسیس ہو جائے. آپ یہ نہ کہیں کہ ڈاؤن لوڈنگ میں پرابلم ہے، مجھے بھی اپلوڈنگ میں پرابلم ہو. تو یہ اس لیے تھوڑا سا میں نے منیمائز کر کے کوشش کی ہے کہ جو نئے ورڈز یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ کو بتا دوں.
اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ.